السلام علیکم لالا رو. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں 2 دفعہ السلام علیکم. ویسے تو تیسری دفعہ ہو رہا ہے کیونکہ میں آپ کو پہلے ملی ہوں. ہاں دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے بچے بن کے ریکارڈنگ پہ دھیان دیں. مطلب سامنے کیمرہ بھی لگا لیا اسی لیے کہ تاکہ ہم ہم ریڈی ہیں, وی آر ریڈی. اچھا جی, تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بڑی دکھتی رگ کا ٹاپک, ہمارے سارے مرد خواتین سب لوگوں کے لیے. بالکل جینڈر بائس یہاں پہ کوئی نہیں, کچھ نہیں ہے, نہ ایج کا مسئلہ ہے, نہ جینڈر کا مسئلہ ہے, یہ سب کا مسئلہ ہے. یہ سب کا مسئلہ ہے ویٹ کا مسئلہ. مسئلہ ہے ویٹ کا مسئلہ. آپ مجھے اپنی بتائیں, چلیں لیٹس اسٹارٹ ود یو. یار ہم نے سوچا اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بھی کیونکہ فزیکلی میں اور نرجس دونوں بہت ڈفرینٹ ہیں. میں پتلی تھی مگر میں ٹو سے کہ میں اسکنی تھی, دیٹس ناٹ اوکے. سو دیٹ ہیز نیور بین اوکے. سو یا میں پتلی تھی آف کورس ٹائم کے ساتھ ساتھ, لیکن اٹس بین آلویز اے اسٹرگل بیکاز میں آل مائی لائف آئی ایکچولی ریمبر just really trying hard not to gain weight. And it affects a lot of things. کیونکہ پھر آپ کی پسند کی چیز ہے, آپ نے کھانی ہے, آپ نے نہیں کھانی ہے, پھر وہ آپ کو افیکٹ کیسے کرنی ہے آپ. لیکن اب چیزیں جو میں سوچتی ہوں ایسے تو وہ ویٹ کے لیے نہیں ہوتی ہیں, وہ اب ہوتی ہیں ویل بینگ کے لیے. ٹھیک ہے نا, جو کہ میرے خیال میں اگر شروع سے ہی اس کو ایسے کہہ کے اس طرف لایا جاتا تو وہ بڑی عقل مندی کا کام تھا. True. میرے لیے تو خیر کبھی بھی, because I was a very skinny kid and I was a very skinny teenager and I was actually میں نے جم جانا شروع کیا تھا ویٹ گین کرنے کے لیے. That is before I got married. تو میرا تو الٹا حساب تھا کہ میرے اوپر کوئی مطلب گوشت نہیں تھا, تو اس لیے جم جانا شروع کیا ندیم کے ساتھ کہ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے, جا کے جم جاتے ہیں, تھوڑا مسل گین ہوگا تھوڑی تو کھانے کے بھی معاملے میں میں بہت پکی ہوا کرتی تھی, بہت پکی کڈ تھی میں. اور میں نے اپنی اماں ابا کو بہت تنگ کیا ہے کھانے کے معاملے میں. اگر میں اب سوچوں نا چھوٹے ہوتے کہ میں کیا کھاتی تھی, سوائے وہ جو کریم کیا کاؤ چیز کے جو ٹرائنگلز ہوتے تھے وہ, اور اس کے علاوہ بلو بینڈ مارجرین جو ہمارا ہوا کرتا تھا پاکستان میں, اور بریڈ کے علاوہ مجھے اور سیب, ایپلز از what I loved. I cannot think of any fourth thing کہ جو میں کھاتی تھی. تو سو دیٹس بن اے اسٹرگل کہ مجھے نہیں اچھا لگتا تھا چیزیں, اکثر مجھے میں پکی بہت تھی, یا چٹپٹی چیزیں کھانی ہوتی تھیں, یا جنک کھانا ہوتا تھا اینڈ آل دیٹ. تو خیر تو میرا وہ مسئلہ نہیں تھا. ہاں البتہ یہ تھا کہ ظاہر ہے شادی کے بعد بچوں کے بعد کہانی اور ہو جاتی ہے. آپ کتنے بھی پتلے کیوں نہ ہوں, آپ پتلے نہیں رہتے, وہ نہیں رہتے, آپ وہ نہیں رہتے, ہاں آپ اتنے اسکنی نہیں رہتے. تو پھر ظاہر ہے میں نے پہلی دفعہ پھر جب بچوں کے بعد جب میں جم گئی تو وہ میں گئی عارض قریباً سال کا تھا, تب میں پھر پہلی دفعہ جم گئی تھی. ایکچولی دیٹ واز فار ویٹ لاس دین. And even at that time, my focus was not well-being. My focus was not anything else but how to get rid of this tummy. Okay? Or up until couple years ago, year and a half ago, I have never looked into going to gym ya eating as being healthy. I have always looked at it as کہ اگر جم جا رہی ہوں تو اس لیے جا رہی ہوں کہ چلو بھائی تھوڑا ویٹ مینٹین رہے, یا جو بھی چیزیں, اس لیے نہیں کہ I wanna feel the way I wanna feel. It was always کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑی ٹون رہوں, تھوڑا ایسے رہوں. perspective changes. Yes. And also the diet, like I consciously think of things. I'm still a carb whore. I call myself a carb whore. I am that. I still thrive and live on carbs, but I am more aware
of what I eat. So सिर्फ चावल और पास्ता खाने के अलावा अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी हेल्दी चीज़ें भी खाऊँ, मैं अंडा भी खाऊँ, मैं एवोकाडो भी खाऊँ, मैं मैं ब्राउन राइस खाऊँ, स्टफ लाइक दैट, जो भी तुम्हारी बॉडी की चाहिए. यस. तो मेरे ख्याल में जो जर्नी वेट का होता है वो सबका, इट्स अ वेरी पर्सनल एंड इंडिविजुअल जर्नी सबका. सम पीपल स्ट्रगल देयर एंटायर लाइफ. मेरी ऐसी भी एक दोस्त है जो कि पूरी फुल 9 month फुल टर्म प्रेग्नेंट होती थी और वो हम सबसे पतली होती थी एट हर फुल पीक प्रेगनेंसी भी. आई थिंक उसका टोटल वेट 80 पाउंड होता था और वो मेरी जितनी लंबी है. Oh my God. तो उसकी भी वेट की स्ट्रगल थी, उसकी हर किसी की अपनी एक अलग वेट की स्ट्रगल. उसका वेट गेन नहीं होता था, यू नो. तो मगर आई थिंक ये जो, और अब मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ भी देखती हूँ जो हमेशा बात होती है, और अब आप भी ऐसे सोचती हैं क्योंकि आपकी तबीयत पिछले 3 साल से इट्स जस्ट बिन वेरी अप एंड डाउन. तो ना फिर आप डायबिटिक भी थी, यू नो. तो आपने अब अपनी जो डाइट है या इफ यू गो ऑन वॉक्स, इट्स नॉट फॉर वेट लॉस, इट्स फॉर It's because I want to feel good. yes, I want to feel good. mentally and physically. हाँ, genuinely. और मेरा ख्याल है कि जब तक आप कोई हेल्थ इश्यू स्ट्रक ना करे बंदे को, उसको पहले ही सोचना शुरू कर देना चाहिए. ऐसे अल्लाह माफ करे, ज्यादातर वैसे ऐसे होता है कि आप तब तक नहीं सोचते जब तक आपकी वाकई तबीयत बहुत खराब नहीं हो जाती. राइट. तो लेकिन ये कि, और ये भी बातों में से बात है कि I mean, it's something that we can learn by looking at other people, watching other people. कि conscious होना या aware होना, right, और किस तरीके से उसको फिर maintain करना है, क्योंकि you know you're not gonna get younger by any means. So हड्डियों ने भी बाबा ज्यादा ही करनी है. It needs a strategy. That's what your old age need is. Not just कि retirement plan only, financial नहीं है. No. मैंने अभी recently जो discover किया है, That's interesting. हाँ. Age 52 में कि आपका retirement plan खाली बैंक में नहीं है. देखिए, आपकी बॉडी भी जो सी है उसके अंदर भी एक बैंक है ना, और आपका रिटायरमेंट प्लान आपकी एनर्जी का भी है. उस पैसे का हम क्या करेंगे जब हमारे पास एनर्जी नहीं होगी. ठीक है. सो तो ये बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं. मुझे नहीं पता अचानक लोग कैसे रिटायर हो जाते हैं, लेकिन मैं 10 साल पहले सोचने लग गई हूँ इस बारे में, क्या क्या ज़रूरियात हैं रिटायरमेंट की अलग से. राइट. So the thing is कि it all depends on how you're feeling and how your life is going. And how you are deciding to take care of yourself. Yes. Because no matter, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कोई कितना भी प्यार करता हो वो आपके लिए कर सकता है, मगर वो आपके मुंह में नहीं डाल सकता. वो आपकी खातिर वॉक नहीं कर सकता. नहीं, exactly. वो आपकी खातिर दवाइयाँ नहीं खा सकता. ठीक है ना. उनका कोई मसला नहीं है. वो आपको फिर भी खुद ही करना है. सो आई थिंक वैसे भी मेरे ख्याल में वैसे एज के साथ साथ आपको, मेरे ख्याल में हमें हर 5 साल बाद, अभी मैं और नदीम भी उसमें यही बात कर रहे थे, आई थिंक हर 5 साल बाद आपकी बॉडी भी आपको बताती है कि थिंग्स, you're aging, things start to hurt that were not hurting before. And I'm not talking like hurting, like, you know, you're bothered by कुछ खेल लिया जाके बाहर, या आपने ज़्यादा वॉक कर ली, ज़्यादा खड़े हो गए, या कुछ, you know, कमर में थोड़ी दर्द हो गई, आप थक जल्दी जाते हैं, या आप, you know, आपका एनर्जी लेवल उस जगह पीक तक नहीं जाता जहाँ जाता जैसे पहले होता था. हाँ, जैसे पहले होता था. पहले अगर अब मैं 4 घंटे किचन में एक साथ खड़ी हो जाती थी, तो अब शायद 2.5 घंटे बाद मेरी बस हो जाती है. और सुनना पड़ता है. हाँ, मुझे बैठना पड़ता है, वरना मतलब मुझे याद भी नहीं होता था कि मैं आखिरी दफा बीच में बैठी कब हूँ. हाँ. मतलब दावत का खाना मैंने उसी दिन, प्रेप्स भी उसी दिन करनी है, पकाना भी उसी दिन, सब कुछ उसी दिन करना है, और रात को सब कुछ करके भी आई एम फाइन. तो अब जो है वो मैं थक जाती हूँ बीच में, मुझे थोड़ी बैठना पड़ता है. मेरी कमर, मैं कब बैठी थी, रिमाइंड माई सेल्फ. राइट. तो यस, एज के साथ साथ जो हमारी चीज़ें और हो रही हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट है वो भी चेंज. मुझे इसलिए ये बात बॉदर तो नहीं कहूँगी, मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि देयर लाइक, सो अ वुमन माई एज शुड नॉट से कि मेरा आइडियल वेट वो है जो उसका वो वेट था जब वो 25 साल की थी. वेल, फैंटेसी वर्ल्ड में रहना है आपको, तो यस वो हो सकता है,
اب جو 40 پہ آپ کے جیکٹ اپ ہارمونز ہیں, آپ کی پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ, آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ آپ کی جو فیٹ ہے نا کچھ جگہوں پہ وہ پھنس کے وہ بیٹھ جائے گا, آپ کا میٹابولزم ہر 5 سال میں سلو ہو جاتا ہے. بالکل, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, مجھے پہلے سے بھی پتا, زیادہ. یہ میں صرف اپنے تجربے سے بول رہی ہوں, جو باتیں بول رہی ہوں, ٹھیک ہے. آپ کا میٹابولزم سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی آپ کا ویٹ اس طرح سے نہیں اترتا, اور سڈن جگہوں سے نہیں اترتا. یس, اینڈ آئی ول ناٹ ایون یوز دا ورڈ, میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں اگین, کچھ میرے دوست ہیں جو دے آر اسٹرگلنگ ود دیئر ویٹ, اور وہ ہمیشہ, ابھی ایک میری دوست ہے اس نے ریسنٹلی جم جانا شروع کیا, اینڈ شی واز آسکنگ می فیو پوائنٹرز, اور میں نے اسے بولا, میں نے کہا دیکھو کبھی بھی جم جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں یا آپ ایکٹیو رہنا, واک اسٹارٹ کر, کچھ بھی لائک آپ اپنی ایکٹیو رہنے کے لیے کچھ چیز اسٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ یہ سوچ کے نہیں اسٹارٹ کریں کہ آپ کو اتنا ویٹ لوز کرنا ہے. سو پیپل گیٹ آن دا ویئنگ اسکیل اینڈ دیر لائک میرا ویٹ نہیں ہل رہا, میرا ویٹ نہیں ہل رہا, میرا ویٹ نہیں ہل رہا. واٹ دے فرگیٹ is the redistribution of weight. Yeah, weight is there but in different places now. You want your weight to redistribute. You want your weight to be on the right places. Right. In other words, میں ہمیشہ سب کو یہی بولتی ہوں, اور جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کبھی بھی ویٹ کے بارے میں فکر نہیں کرو, یہ خیال کرو کہ جب ادھر ادھر سے بلجز نکل رہے ہیں, if you're bothered by it, جیسے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا ویٹ بڑا زیادہ ہو گیا اور آپ کو کپڑے ویسے فٹ نہیں ہو رہے, جیسے اس بات کی فکر نہیں کریں کہ آپ کا وزن کم کرنا ہے, آپ اس بات کی فکر کریں کہ آپ کو اس وزن کو ہٹا کے دوسری جگہ کہاں لے جانا ہے. ایج کے ساتھ ساتھ وزن کم کرنا بہت مشکل ہے, انلیس کہ آپ, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں آپ اسٹرکٹ ڈائٹ کریں, آپ ایکسرسائز کریں, آف کورس آپ کر سکتے ہیں, لیکن if you wanna live a happy life, if you wanna keep on enjoying your food, yes, you cannot lose your fat like that. However, you can redistribute your weight. And I think that's the only thing جس کی ضرورت ہے بھی کرنے کی, because جو مجھے ایک mental effect جو سا ہوتا ہے کہ I wanna lose weight, وہ جو ایک obsessive culture بن جاتا ہے پھر, مارگریٹا بھی اسکنی ہے, کوک بھی ڈائٹ ہے, اور پتہ نہیں چاول بھی گوبھی کے ہیں بنے ہوئے. میرے کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نیچر سے زیادہ دور نہیں جا سکتے, تو ایسی کوششیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, but just be mindful. Be mindful, that's the word. Be mindful. Just be mindful of اگر ایک وقت میں کھا لیا ہے, یا today was the third time when I went to the doctor. I weighed myself and then I did not look at it. This is the third one today. اچھا, آپ کو پتا ہے, لیکن مجھے کبھی بھی اپنا, اور آپ کو تو یہ بات پتا ہے کہ مجھے کبھی بھی اپنا وزن نہیں پتا ہوتا, اور یہ اب کی نہیں میں بات کر رہی, مجھے کبھی اپنا وزن نہیں پتا ہوتا. میں نے اپنے گھر میں ویئنگ مشین پہ کبھی میں نہیں چڑھی. جب میں کبھی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتی ہوں تو ڈاکٹر مجھے وے کرتے, ظاہر ہے آپ جاتے ہیں کلینک, دے وے یو, دیٹس the first thing they do. اگر میری غلطی سے نظر پڑ جائے تو پڑ جائے, but no, this is not something concerning. میں نے کبھی جم میں جا کے اپنا ویٹ کبھی نہیں کیا, اینڈ آئی فیل لائک جتنا آپ اپنا ویٹ, جس طرح آپ کا جتنا آپ روزے میں وقت گزارنا چاہتے ہیں تو وقت نہیں نا گزرتا, یہ وہی والا کانسیپٹ ہے. ہاں, لانگ ڈرائیو پہ جب آپ چاہتے ہیں نا آپ کی, یا آپ کہیں پھنسے ہوئے ٹریفک میں کہ وقت اتنا ہی نہیں گزرتا. یہ وہی والی بات ہے کہ جتنا آپ اپنا وزن اتارنا چاہتے ہیں اور جتنا آپ اپنا وزن کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے وہیں پھنسے ہوئے ہیں. Exactly. تو اس لیے اپنا وزن دیکھنا چھوڑ دیں. نہیں, اور میں نے I felt really good. میری نرس مجھے کہتی ہے کہ so like when do you want me to tell you. میں نے کہا اچھا چلو 20 جب کم ہو جائے نا, ہاں تو مجھے بتا دیں, ایوری 20 کے بعد مجھے بتا دیا کرنا. کہتی ایکسکیوز می, میں نے کہا ہاں مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ میں کہ اس سے پہلے مجھے نہیں دیکھنا اپنا وزن, مجھے ٹینشن نہیں لینا اس بارے میں, اس چیز کے بارے میں. ٹاکنگ اباؤٹ ویٹ, ابھی ہم چقندر کھا رہے ہیں اور بیریز کھا رہے ہیں, کمبینیشن ہے ہمارا ہیلدی کمبینیشن. تو لیکن دیکھیں آپ کی صحت جو ہے, ہاں آپ صحت پہ اگر اپنے فوکس کریں گے, جیسے وہی میں نے بولا کہ ابھی جیسے ندیم میرا جو میاں ہے وہ, میں سال گن رہی ہوں, میرے خیال میں وہ پچھلے 28 سال سے جم جاتا ہے, رائٹ, مجھ سے ملنے سے پہلے سے ریگولر جم جاتا ہے. وہ صرف ہفتے میں ایک دن جم نہیں جاتا تھا جو کہ اتوار کا دن ہوتا تھا, اور وہ اس دن جم نہیں جاتا تھا کیونکہ اس دن وہ جا کے کرکٹ کھیلتا تھا, وہ بھی ڈیلس میں. اب وہ پکل بال کھیلتا ہے. ہاں, تو اس نے مجھے گھسیٹا ہے, اس نے مجھے شرمندہ کیا ہے, اس نے مجھے
میرا مذاق اڑایا ہے, اس نے سب کچھ کیا ہے کہ وہ کسی تمہیں لے آیا طرح کہ life میں پہ. نہیں کہ میں کسی طرح جم جاؤں. ہاں. I have always had a membership of the gym. Yes. I have been on and off, right? But for the first time in my life, when he gave up on me, he literally That's gave the up on me. important factor. Yes. That یہ needed مطلب to be یہ there. اس کی وجہ سے نہیں ہوا. ہاں, yeah. ٹھیک ہے, یہ میں بولنا چاہ رہی ہوں کہ تمہاری mental shift ہے. اس نے مجھے جتنے تانے بازیاں میری یوں بوٹیاں پکڑ پکڑ کے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ سب چیزیں, رائٹ. مطلب میں آپ کو بول رہی ہوں کہ جہاں سے بھی وہ پکڑ, اس نے یہ کیوں ہے, دیکھو تم جم جاؤ, تم اتنی ٹون ہو, تم فلانا, یہ تم نہیں. 1.5 سال پہلے یہ ہوا تو یہ خود سے ہوا, کیونکہ مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا, I don't know, maybe 40 کے ہونے کی وجہ سے, یا ایک دو دفعہ ایسا ہوا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے ہی رہ گیا. میں کہ یہ کیا ہوا, یہ کیسے ہو گیا. اسٹیمنا ختم ہو جاتا I ہے. realized I'm aging. It has nothing to do with my weight. It's because I'm aging. So well, if I'm aging, I need to take care of myself a little bit more. Yes. So for the first time in my life, actually, I have been having my vitamins regularly. I have been taking my thyroid medication regularly because that messes up everything else for me. And I have been going to gym consistently for over a year and a half. کسی نے کچھ نہیں بولا, یہاں تک کہ 2 رمضان بھی بیچ میں گزر گئے, اور میں رمضان میں تو سردیاں اور رمضان یہ 2 ایسے ٹائم تھے کہ میں چھوڑ دیتی تھی. نومبر آتا تھا میں جم جانا چھوڑ دیتی, دوبارہ مارچ میں تو جم شروع کیا, 6-7 مہینے گئے, پھر دوبارہ چھوڑ دیا گرمیوں میں. ہاں, تو میں خود سے جا رہی ہوں, مجھے کوئی کچھ. تو یہ میں بات کر رہی ہوں کہ جب آپ خود اپنے آپ کو جو میں جم پرائورٹی دیتے ہیں, ہاں, آپ اپنے آپ کو پرائورٹی دیں گے, آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کس چیز میں بہتر محسوس کریں. وہ واک ہے, وہ جاگنگ ہے, وہ رننگ ہے, وہ ڈائٹ کنٹرول ہے, وہ ایٹنگ رائٹ تھنگز ہے, جو بھی ہے, ٹیکنگ یور وائٹامنز ہے, جو بھی ہے. تو جب آپ وہ کرنا شروع کریں گے تو یو ول اسٹارٹ سیئنگ اے پازیٹیو چینج. رائٹ, آئی ٹرولی بلیو دس. ٹھیک ہے, آف کورس دوائی تو کھانی ہوتی ہے آپ کو, آف کورس, اینڈ آئی ایم ٹیکنگ دم ٹو. میرے گھر والوں کو مجھ سے یہ بار بار پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں یوزلی چور ہوتی ہوں اس معاملے میں, دوائیاں کھانے کی. لیکن what I know for sure is کہ آپ کتنی بھی دوائی کھا لیں, اگر آپ اپنا فوڈ مینیج نہیں کریں گے تو آپ مے بی بیماری کے سمٹمس ختم ہو جائیں گے, مے بی وہ دوائی اس کو ریپریس کر دے گی, لیکن اس کی روٹ کاز چینج تو نہیں ہوگا. اینڈ دیٹ کنٹینیو ٹو افیکٹ پیپل. تو پھر اگر آرام سے سوچ لیا جائے تو ذرا تسلی بھی ہو جاتی ہے, بندہ یو ایکچولی فیل گڈ, یو ڈوئنگ گڈ فار سم تھنگ فار یور سیلف. ٹرو. اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ کو ایک چیز پسند ہے کھانے کی, جیسے مجھے چاول اور پاستا از مائی کمزوری, دیٹس واٹ آئی ایٹ. آئی ہارڈلی ایور ایٹ روٹی, چاول اینڈ پاستا جو ہے وہ میری وہ ہیں. تو میں نے اب چاول اپنے جو ہیں وہ, ایک اور چیز یہ بھی ہوئی کہ ندیم کا کولیسٹرول لیول تھوڑا بارڈر لائن آیا, تو وی ور لٹل کنسرن, بیکاز ندیم جو اتنا ایکٹیو بندہ ہے جس کے اوپر کوئی فیٹ بھی نہیں ہے, تو اگر ایسے بندے کا کولیسٹرول آ سکتا ہے تو ہم ور لائک شٹ, بٹ دیٹس آلسو بیکاز اس کو انہیریٹنس میں بھی یہ ملا ہوا ہے. تو ہم نے اپنا تھوڑا سوئچ کیا کھانے کا حساب, کہ اب اس کو وہ بھی دن میں ایک دفعہ چاول کھاتا ہے اور میں تو دن میں 2 دفعہ بھی چاول کھا سکتی ہوں. تو دین اچھا بھی چلو وائٹ رائس کی جگہ لیٹس اسٹارٹ یوزنگ. زندگی میں پہلی دفعہ مجھے پتا چلا براؤن باسمتی رائس بھی ہوتے ہیں. براؤن رائس تو پتا تھے, براؤن باسمتی رائس بھی ہوتے ہیں. اینی ویز, ہاں, جو کہ ویری ہارڈ ٹو کوک بائی دا وے. They're not as easy to cook as regular brown rice. اچھا. Yeah, they're not. Tricky ہیں وہ تھوڑے. تو خیر وہ ہم نے اس پہ سوئچ کیا. پھر میں نے زندگی میں کبھی گھر میں روٹیاں نہیں بنائی, میں نے پھر روٹیاں بنانی شروع کر دی, اس لیے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے, ندیم از اے روٹی خور, تو چلو بھائی ٹھیک ہے وہ روٹیاں کھاتا ہے تو ہیلدی آپشن آپ کو ملے. تو لٹل اسمال چینجز جو آپ تھوڑی بہت کر سکتے ہیں. مجھے فرائیڈ فوڈ, آئی کین جسٹ لیو آف آف فرائیڈ فوڈ. تو لیکن یہ کہ تھوڑا سا مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر میں نے دوپہر میں کیا کھایا تھا, اگر مجھے رات کو فرائز کی پلیٹ بھر کے بنا کے کھانی ہے
या मेरा मूड हो रहा है तो मैं थोड़ा सा उसको बैलेंस करना चाहूंगी. अगर मैंने बाहर जाके कुछ खाया तो देन रात के टाइम में उसको थोड़ा बैलेंस करना चाहूंगी. डू आई नॉट ईट? नो, I still eat, but I consciously think about what I eat. There's another thing, I don't believe in diet culture. Yeah, मुझे I ऐसा don't लगता है believe in आप diet खाएं culture. चीजें, आप उनकी क्वांटिटी कम कर दें. एंड एक्चुअली बहुत चीज़ें और बहुत मेथड्स चेंज करने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंची हूँ कि एक्चुअली ये जो है ना सिर्फ आपको पता है सिर्फ कि आपने क्या करना है. आप और आपकी बॉडी पे क्या चीज काम करती है. ये ऐसा नहीं है कि ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ लिखे और आप वो लिख लें. ऐसे नहीं होना. बिकॉज योर बॉडीज नीड्स आर डिफरेंट, वांट्स आर डिफरेंट. ठीक है, उसकी डेफिशिएंसीज आर डिफरेंट. बिल्कुल, So you really cannot have that. So, but if your focus is just well-being, then ये मजीद स्ट्रेस ऐड नहीं करेगा आपकी लाइफ में. मैं यहाँ ये भी वेलबींग की, क्योंकि हम बात एक्चुअली वेलबींग की कर रहे हैं, आई हैव टू ऐड दिस कि जहां आप अपनी जिंदगी में से कैलोरीज निकालें वहां आप अपनी जिंदगी में से ऐसे लोग भी निकालें प्लीज वो डाइटिंग पे जो भी ध्यान आपके दें. ब्रेन सेल्स सक कर रहे हैं. बिल्कुल. वो फैट सक कर रहे होते तो कोई वजह थी उनकी जिंदगी में रहने वो है एनर्जी वैम्पायर्स. की. यस, इफ रियली आप छोड़ें इन सब चीज़ों को. वाकई अगर कोई करने वाला काम है तो ऐसा करें. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लाल, आपकी वेल बीइंग जो है ना, आपका माइंड एंड बॉडी इज सो मच कनेक्टेड. जब आप मतलब अगर आप किसी फजूल चीज के ऊपर स्ट्रेस्ड हैं जो कि आपकी क्रिएट करदा भी नहीं है, हाँ. जो कि आपको आपके इर्द गिर्द के किसी भी बंदे ने फजूल में क्रिएट की हुई है आपके लिए वो स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस की वजह से अगर आप अपनी मे बी कोई अच्छी चीज जो आप वॉक करते हैं या बैठ के किताब रीड करते हैं या कुछ भी करते हैं वो आप छोड़ रहे हैं, यू नो व्हाट, आप वो बंदा छोड़ दें. वो बंदा जो भी हो या बंदी. You can't stop improving yourself at any cost. Yes. At the end of the day अगर आप खुद अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता. वो कहते हैं ना कि फिर आप जो प्रिटेंड कर रहा हो सोने का उसको जगा नहीं सकते. हाँ. मुझे अचानक बात याद आ गई है कि बहुत सारे लोग आज मेरा चीट डे है, मैं खा रही हूँ ये. ओ भाई मैं जब भी देखना हो तेनू तो चीट डे है. डाइट डे कहाँ होता है, तुम डाइट कब कर रहे होते हो, यू नो. तो वही बात है कि अगर आप दिल को तसल्ली देने के लिए ये कर रहे हैं, गालिब ये ख्याल है. हाँ, डाइटिंग हो रही है. डाइटिंग तब जब कोई ना देख रहा हो. तो अपनी जो है वो वेल बीइंग के लिए वो सब कुछ करें जो ज़रूरी है. और बाय द वे आपको लिस्ट बताने की भी हमें ज़रूरत नहीं है. ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, ये जो कोई 1 साल मैंने गुजारा है अपने अंदर को सुनने में. आपके पास पूरी गाइडेंस मौजूद है. ठीक है, आपके पास एवरीथिंग मौजूद है. आपके अंदर से आवाज़ जो आ रही है ना, उस पे ध्यान दें. बस उस पे ध्यान दें. कोई एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अपने आप को परेशान करने की. जस्ट लिसन टू योरसेल्फ द वे यू वांट अदर पीपल टू लिसन टू यू, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. Until next time, Allah Hafiz. खैर से रहें.